السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ کریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12 مرکزی موضوع معاشی احکامات ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں دوسرا بڑا ہی اہم ضمنی موضوع مال ناحق۔ آیت نمبر 188 میں ہے جی مال ناحق کھانا اور رشوت گناہ ہے۔ بڑا چھوٹی سی آیت ہے، بڑی زبردست بات ہے اس میں، اس کو دیکھیں۔ اللہ نے سیدھی سی بات کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلِ، آپ اس کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ پہنچاؤ کو حاکموں تک کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے ظلم کر کے ناحق گناہ کے ساتھ، انتم تعلمون، اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ تو کوئی چیز باطل طریقے سے کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، ناحق قرار دیا ہے۔ اسی طرح کام تک چیزیں پہنچانی، رشتیں دینا، اس اللہ نے ناحق قرار دیا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ یہ ناحق ہے۔ جو میرا حق نہیں ہے وہ ناحق ہے، جو میرا حق نہیں ہے اس کے لیے محنت نہیں کی، ہم نے کچھ کیا نہیں اس کے لیے، یہ ناحق ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے وہاں پہ اب یہ اس چیز کو جتنا بھی مال ہے باطل طریقوں میں، چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، تمام ناجائز تجارتیں، غلط سودے بازیاں، رشوت، یہ ایک عام صورت ہے۔ اسی طرح وراثت غصب کر لینا، کسی کی حق طلبی کر لینا، سودا دے کے بعد پیسے نہ دینا، جھوٹ بولنا، بینک کرپٹ ہو جانا، سارا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی باتیں ہیں۔ اب اس کو ساتھ توجہ فرمائے ذرا، سورہ بقرہ کی آیت 168 ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین کی چیزیں میں سکھاؤ حلال اور طیبا، جو حلال اور طیب ہے۔ 2 شرطیں لگائی ہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ تو یہ جتنے باطل مال کے حاصل کرنے کے طریقے ہیں، یہ مال کو حلال اور طیب نہیں رہنے دیتے، طیب بالکل نہیں رہنے دیتے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے کیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی نقشے قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو باطل طریقے سے کھانا جو کہ حلال نہیں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ یہی بات دوبارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں آ رہی ہے کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم، جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں تو پاکیزہ چیزیں کھانی ہے۔ کیا چیزیں کھانی؟ پاکیزہ طیبات، اللہ نے بار بار طیبات کھانا ہے۔ یہی بات سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 88 میں آ رہی ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اللہ کے دیے میں سے جو حلال پاکیزہ ہے، حلال اور طیبہ۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ چیزیں کیا کھانی، حلال اور طیب۔ اچھا، حرام کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ خون حرام ہے، اور مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام۔ اب جو اللہ نے باقی بتایا باقی چیزیں حلال ہیں، لیکن جو طیب نہیں وہ حلال نہیں۔ سورہ مائدہ ہے جی 5 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے جی، اليوم احل لکم الطیبات، آج حلال ہوئی تم کو سب طیب چیزیں۔ تو اللہ نے حلال کیا کی ہے؟ حرام کا تو بتا دیا یہ حرام ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بڑی جو کنڈیشن لگائی ہے، جو شرط لگائی ہے، حلال کیا ہے؟ جو طیب ہے، جو طیب نہیں وہ حلال نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی باطل طریقے ہیں، خیانت ہو، دغا بازی ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، جوا ہو، سود ہو، اس میں ناجائز تجارت ہو، رشوت ہو، حق تلفی ہو، کسی کی وراثت کھا جانا، کچھ بھی طریقہ جو بھی غلط طریقہ ہے نا، باطل طریقہ ہے، وہ سارا کیا ہے؟ وہ طیب نہیں۔ چونکہ طیب نہیں اس لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد جی اس کے ساتھ طیب کے ساتھ مزید دیکھیے گا، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 81 ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ کُلُوا مِن طیبات ما رزقناکم وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور کھاؤ طیب چیزیں ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور وَلَا تَطْغَوْا، طغی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فَیَحِلَّ عَلَیکُم غضبی، نہیں تو اترے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر میرا غصہ اترا وہ پٹکا گیا دوزخ کے اندر۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ جس نے بھی طیب چیز نہیں کھائی اس نے تطغوا، طغی کی ہے۔ طغی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی ہوتی ہے۔ طغیانی کیسے ہوتی ہے؟ دریا جو بھی جیسے میں طغیانی آئی ہے وہ اپنی حد سے باہر نکل جاتا ہے، وہ پھر سے تباہی پھیلاتا ہے۔ سیلاب کیا آتا ہے؟ دریا کناروں سے باہر چھلک اٹھتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تطغوا، طغی کی ہے، اس نے اپنی اس میں سے زیادتی کی ہے، تو پھر اس پہ میرا غضب ہو۔ اب یہ ہمارے دیکھ لیں، ذات کے اندر دیکھ لیں، بے سکونی، خاندانوں میں لڑائیاں، ملک کے اندر فتنے فساد، ہر کوئی ہر ایک چیز پہ لگا ہے، اور کتنی بڑی خرابی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی اچھی بات پہ لڑائی ہو کہ جناب ٹھیک ہے جی، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کو روکنا ہے، جو بھی غلط ہوگا اس کو نہیں پوچھنا۔ ہمارے ملک میں لڑائی کیا ہو رہی ہے کہ میرا چور ٹھیک ہے، تیرا چور غلط ہے۔ تو چور ہونے پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے چور ہے سارے، لیکن لڑائی کس بات پہ؟ میرا چور ٹھیک ہے، وہ اچھا بندہ ہے، میرا چور، اس کو چوری کا حق ہے، تمہارا چور غلط ہے، وہ چور اس کو نہیں کرنی چاہیے چوری، میرا کرے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی لڑ رہے ہیں کہ میرا چور ٹھیک ہے۔ کیوں؟
اللہ کا غضب ہے. اور جب اللہ کا غضب ہو تو یہ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے, جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کا غضب ہے. وجہ کیا؟ مال حلال نہیں ہے. اور جتنے بھی ساری قوم میں کرپشن, یہ جتنے یہ سارا کچھ آ رہا ہے, کیا کچھ ہے؟ کرپشن, خرابی. اور مال حلال طیب نہیں ہے, طیب نہ ہونے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے, تو اس لیے ساری خرابی ہے. اس کو اچھی طرح دیکھیے گا, آیتوں کا ریفرنس دیکھیے گا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور میرے بھی اس پہ دیکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب العالمین.